میرے دوست بزرگوں، سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ نے آپ کے باپ کی وراثت سے آپ کو ایک باغ ملا تھا، سبحان اللہ، جس باغ کی آبیاری آپ کرتے تھے، اسی کو ذریعہ معاش آپ نے بنا لیا تھا اور اسی باغ کی دیکھ بھالی کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کے باغ میں ایک مجذوب شخص آتا ہے، سبحان اللہ، جس کا نام ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد آپ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ تعظیم کرنے کے بعد ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ تشریف رکھیے۔ سرکار غریب نواز نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے قطب ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے بڑی عزت و افزائی کی، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑا احترام کیا، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے باغ سے ایک انگور کا خوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، سبحان اللہ۔ جب آپ نے بڑی عزت کی اس بزرگ کی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تھیلے میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا اور چبا کر کے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت ابراہیم قندوزی تو بہت بڑے پائے کے موجود ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز جو ہی اسی روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آپ کے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، دنیاوی محبت ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ اب ہمیں یہاں رہنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اور کہیں کا سفر کرنا چاہیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اس باغ کو بیچ ڈالتے ہیں اور وراثت میں جو کچھ آپ کے باپ سے وراثت میں جو کچھ بھی ساز و سامان ملا تھا، جو بھی آپ کو وراثت میں سامان ملا تھا، سب بیچ باچ کر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو مسکین تھے، وہاں جو غریب تھے، وہاں جو مجبور لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آپ تو دنیاوی علم حاصل تو کر لیا تھا، آپ نے دینی علم بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن آپ کو باطنی علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کی تلاش کی جس کو پیر کہا جاتا ہے، جس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آپ تلاش کرتے کرتے ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں جن کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے بچوں کو ہیروز اور ایکٹر کے نام بہت یاد ہوتے ہیں۔ رستم بھائی، ہمارے بچوں کو آج ہیرو، ایکٹرز، فلمی گانے اور کیا یہ سب فلانا ڈھماکا ہوتا ہے، عابد جی سب کا نام یاد ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کا نام یاد نہیں ہوگا، انبیاء کرام کا نام یاد نہیں ہوگا، اولیاء کرام کا نام یاد نہیں ہوگا، بزرگان دین کا نام یاد نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے دین کی طرف راغب نہیں کیا، اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے بچوں کو ہم لوگ گانے بجانا سکھاتے ہیں، موبائل تھما دیتے ہیں، ٹی وی چالو کر دیتے ہیں، ویسیآر چالو کر دیتے ہیں، فلمیں چالو کر کے دیکھ بھی دیتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں، بال بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، بیوی کو بھی دکھاتے ہیں، گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں، اور دکھاتے ہی نہیں بلکہ اگر ٹی وی میں گانا بجتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی ڈانس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود بچوں کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا میرے دوستو؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں بتائیے؟ آپ باپ ہو کر کے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ جہاں تک آج مسلمان قوم کہاں جا چکی ہے، میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے۔ ہمارا مسلمان کہاں چلا گیا، ہمارا اسلام کہاں چلا گیا، ہماری شریعت کہاں چلی گئی، ہمارا مذہب کہاں چلا گیا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے معاشرے پر، اپنے لوگوں پر کہ باپ کیسا
چالو کر دیتا ہے، ماں ٹی وی چالو کر دیتی ہے اور خود بھی ناچ کرتی ہے، باپ بھی ڈانس کرتا ہے، بیٹا بھی ڈانس کرتا ہے اور بال بچے بھی ڈانس کرتے ہیں، بیٹیاں بھی ڈانس کرتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ میرے دوستوں بزرگوں، آپ ان بچوں کو کیا تربیت کریں گے؟ آپ خود باپ ہو کر کے آپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہیں اور آپ خود بھی کرتے ہیں، بچوں سے بھی کرواتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آپ کا بچہ کیا سیکھے گا؟ بڑا ہوگا یہی بچہ شرابی بنے گا، یہی بچہ جوانی بنے گا، یہی بچہ زناکار بنے گا، یہی بچہ جو ہے دھوکے باز بنے گا، یہی بچہ دغا باز بنے گا، یہی بچہ ایک دوسرے کو مارے گا پیٹے گا، ایک دوسرے سے دشمنی چھوڑے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ وہ بچہ اپنے دین پر چلا جائے، نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، دین پر دین اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے، آپ اس کو ہزار بار سمجھانے کی کوشش کریں گے، قسم خدا کی وہ بچہ راہ راست پر اور مذہب اسلام پر عمل کرنے والا بنے گا ہی نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے بچپن ہی میں اس کی تربیت ایسے کی ہے کہ اب وہ سنبھلنے والا نہیں بلکہ اب تو وہ بگڑ گیا۔ اس لیے کہ بچپن کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہی آپ کو اچھا اور برا سکھاتا ہے۔ اگر ماں باپ اگر اچھی راہ کی طرف گامزن کرتے ہیں تو یقین جانیے میرے دوستو بچہ اچھی راہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ ہم ان بچوں کے فیوچر کے ساتھ، ان بچوں کی زندگی کے ساتھ، ان بچوں کے آخرت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا ہم خود بھی بگڑ رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگی اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو۔ پھر آپ عالم علماء سے کہتے ہیں کہ حضرت تقریر کر دیجئے، ایسی تقریر کر دیجئے کہ ہمارا بچہ شراب چھوڑ دے، ہمارا بچہ جوا چھوڑ دے، ہمارا بچہ بھٹکے نہیں، ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہمارا بچہ کیا کر دے قرآن شریف پڑھ لے، ہمارا بچہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں اب بتائیے بچپن سے لے کر جوانی تک تو آپ نے بچوں کو بگاڑا، اب آئے ہیں عالم کے پاس، امام صاحب کے پاس کہ حضور کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے، کوئی ایسا منتر پھونک دیجئے، کوئی ایسا دم کر دیجئے کہ میرا بچہ کیا ہو جائے، سمجھ جائے اور علم دین حاصل کرنے والا ہو جائے، پڑھنے کے لیے آ جائے اور سچا اور پکا متقی پرہیزگار بندہ بن جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں سب سے پہلی غلطی کس کی ہے؟ امام صاحب کی ہے۔ بتائیے آپ، اچھا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچ بات کہنے میں مجھے کوئی دریغ نہیں، میں سچ بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، نہ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کا خوف نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کا خوف کرنا ہے۔ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں شادیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی کے گھر شادی ہو جائے، شادی اس کے گھر ہو رہی ہے، دوپٹہ اس کے سر سے جا رہا ہے، اللہ اکبر، شادیاں اس کے گھر ہو رہی ہے، ڈانس یہ کر رہی ہے، شادیاں اس کے گھر ہو رہی ہے، ناچ یہ رہی ہے، شادیاں اس کے گھر ہو رہی ہیں، بے پردہ یہ ہو رہی ہے، شادیاں اس کے گھر ہو رہی ہیں، برائیوں میں یہ منافذ ہو رہی ہے، گانے اس کے یہاں بج رہے ہیں، کمر ان بچوں اور بچیوں کے لچک لچے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں کہاں گئی ہماری عورتیں؟ کیا آپ کنیز فاطمہ بننا چاہتی ہو؟ کیا سیدہ فاطمہ کی کنیز بننا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عورتوں کا مقام مذہب اسلام میں کیا ہے؟ کیا آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اس بات کا آپ کو علم نہیں ہے کہ مذہب اسلام ہمارا کتنا پاک پوتر مذہب ہے؟ یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جس کی قسمیں ہیں ہمارے پہلے کے اولیاء کرام نے بھی اور پہلے کے بھی انبیاء کرام نے خواہش کی ہے کہ کاش ہم بھی نبی کی امت میں پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مذہب ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں اگر امام صاحب کو دیکھ لیں گے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گی، ورنہ سر پہ دوپٹہ ختم۔ میرے دوست بزرگوں صرف امام صاحب کو دیکھ کر سر پہ دوپٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہیں، آپ اپنی بچیوں کو یہ دھیان دلائیے اور کہیے کہ بیٹا تم کنیز فاطمہ ہو، تم اسلام کی شہزادی ہو، تم اسلام کی بیٹی ہو، تمہارے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، تم پردے میں ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، اور لیکن ہم نے آج تک کبھی بھی اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو راہ راست نہیں سکھایا، صحیح راستہ نہیں دکھایا، غلطیاں ہم خود کرتے ہیں اور بدنام عالم علماء کو
کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، ہم یہاں آپ کے یہاں جو آئے ہیں، کب آئے ہیں؟ جب آپ کے بچے جوان ہو گئے. لیکن آپ نے شروعات میں تو غلطیاں آپ نے کی ہے. اگر ہم آپ سے کتنی بات کہہ لیں، کتنی بھی آپ تقریر کر لیں، ہم اور آپ کے سامنے کتنی بھی آپ بیان کر لیں، لیکن ہماری باتوں میں وہ اثر پیدا نہیں ہونے والی. اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریر کرتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر نہیں ہے. میرے دوستوں، علماء کی باتوں میں اثر ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اثر نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے بچوں کو ایک طرح اور ہیرو کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن بزرگان دین کے نام یاد نہیں ہوتے ہیں. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مرشد کی تلاش تھی کہ جس سے ان کی کیا ہو جائے، آخرت سمجھ جائے، ان کی روحانی زندگی کو ایک تقویت مل جائے. میرے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے سرکار عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں. سبحان اللہ. حاضری لگانے کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ وہی عظیم ذات ہے جس کے ہاتھ پر مجھے بیعت کرنا ہے، جس کے ہاتھ پر مجھے مرید ہونا ہے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز کو مرید بنا لیتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے کون ہے؟ پیر. بولیے پیر ہے. کون ہے؟ نام یاد رہے گا، بھولیں گے تو نہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کے پیر کون ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اور سرکار خواجہ غریب نواز کے مرید کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان بزرگان دین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، قسم خدا کی آپ شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی کا آپ کو ایک بھی گوشہ، ایک بھی خطہ آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف ہٹ کر کے چلے ہو. سبحان اللہ. ایک ایک قدم آپ لوگوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، ہر قدم شریعت کے مطابق گزری ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی بزرگان دین کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ عمل کرنا چاہیے. ہمیں سرکار غوث اعظم نمازی تھے تو ہمیں بھی نمازی بننا چاہیے. سرکار خواجہ غریب نواز نمازی تھے تو ہمیں بھی نمازی بننا چاہیے. سرکار خواجہ غریب نواز کے مریدین نمازی تھے تو ہمیں بھی نمازی بننا چاہیے. بزرگان دین میں سے آپ جن کو بھی لے لیجیے، اولیاء کرام میں سے جن کو بھی لے لیجیے، کوئی بھی آپ کو بے نمازی نہیں ملیں گے، سب کے سب نمازی ملیں گے. سبحان اللہ. سب کے سب شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہو جاتے ہیں. مرید ہونے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کو آپ کے پیر کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ طواف کرنے کے لیے مکہ شریف لے کر کے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ مکہ شریف لے جاتے ہیں. اور مکہ شریف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، میں نے معین الدین کو مرید کر لیا ہے، مولا پروردگار عالم تو اسے اپنے نیک بندوں میں قبول فرما. سبحان اللہ. غیب سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی، میں نے خواجہ کو قبول کر لیا ہے، معین الدین کو قبول کر لیا ہے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیا ہے. سبحان اللہ. پھر سرکار خواجہ غریب نواز کو لے کر کے ان کے پیروں میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں بھی دعا کرتے ہیں. بارگاہ رسالت میں دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے معین الدین کو مرید کر لیا ہے، یا رسول اللہ اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے، اپنے غلاموں میں داخل فرما لیجئے. حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے، مزار مبارک سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی، میں نے معین الدین کو اپنے بندوں میں، اپنے غلاموں میں، اپنے مردوں میں قبول فرما لیا ہے، اور میں نے ہندوستان کا اسے راجہ بنا دیا ہے، سلطان ہندوستان بنا دیا ہے، ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آج امام حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. کہاں عطائے رسول کہا جاتا ہے. میرے دوستو بات بہت لمبی ہو جائے گی. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے سرکار بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اس وقت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. اس وقت سرکار غوث پاک کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے، کافی عمر دراز، لیکن
باحیات تھے، لیکن سرکار غوث پاک کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد سرکار غوث پاک سرکار خواجہ غریب نواز کو دعائیں دیتے ہیں، اپنا فیض عطا کرتے ہیں، اور فیض عطا کرنے کے بعد پھر آگے کا سفر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سرکار خواجہ غریب نواز بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 40 دن تک لاہور کی سرزمین پر سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں، اور حاضری لگا کر جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، 41 دن میں جب لوٹتے ہیں تو لوٹنے کا یہ عالم ہے۔ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا احترام یہ ہے، ان کی عزت یہ ہے، ان کے دل میں احترام یہ ہے کہ جب سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے واپس ہوتے ہیں تو آپ کا یہ عالم ہوتا ہے، ادب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ پیٹ کر کے نہیں آتے ہیں بلکہ الٹے قدم آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آتے ہیں؟ دیکھیے بزرگان دین کا ادب ہمیں یہی سے ملتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہمیں ادب و احترام کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حاضری دے کر کے واپس لوٹتے ہیں تو پیٹھ نہیں کرتے ہیں ان کی طرف، بلکہ پشت نہیں کرتے ہیں، نہ ہی پیٹھ کرتے ہیں، بلکہ الٹے قدم جہاں تک نظر جاتی ہے وہ الٹے قدم لوٹتے ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی آپ نے ان کے مزار کی طرف، ان کی بارگاہ کی طرف پیٹ نہیں کیا بلکہ الٹے قدم لوٹ رہے تھے اور یہ گنگنا رہے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ناک سارا پیر کامل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، پرسپور کے سنی مسلمان، اسلام اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو بزرگوں، سرکار خواجہ غریب نواز سفر کرتے کرتے اجمیر شریف آتے ہیں اور یہاں پر بڑی پریشانیاں جھیلنے کے بعد، بڑی دقتیں اٹھانے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پریشانی کو برداشت کرنا چاہا، لیکن حضور نے جو ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ یہاں کے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے سرکار خواجہ غریب نواز کا، اور ہمیں ایمان لانے میں، ایمان پھیلانے میں، مسلمان بنانے میں سرکار غریب نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، ایمان لانے کے بعد جب سب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد بہت لوگوں نے چاہا کہ ان کے ایمان کو چھینا جائے، ان کے ایمان کو ڈگمگانا چاہے، ان کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہیے، ایمان کو چھینا جائے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ان مسلمانوں کو ایسا کلمہ پڑھایا جائے یا ان کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا کام کیا جائے کہ ان کے ایمان ڈگمگا جائے، ان ایمان بہک جائے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے بریلی کی سرزمین پر ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرمایا جس کا نام دنیا آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں نے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہا، کبھی حضور کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی حضور کے نام پر گستاخی کر کے، حضور کے نام پر توہین کر کے، کبھی میلاد پر ناجائز کہہ کر کے، کبھی نبی کے نام پر میلاد کو جو ہے ناجائز و حرام کر کے ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہا، ہمارے ایمان کو متزلزل کرنا چاہا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، بریلی کے سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیدا فرمایا تو ان تمام فرقہائے باطلہ کا سچے باب کیا اور کتابیں لکھ کر کے قلم کی زور سے سب کو منہ توڑ جواب دیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم تمام سنیوں کے، ہم تمام مسلمانوں کی ایمان بچا کر کے ہمارے ایمان، ہماری زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ اور اسی اعلیٰ حضرت میں آج دین ہے کہ جو آج ہمارے
ہمارا ایمان بچا ہوا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, ہمارے ہندوستان میں مزارات موجود ہیں, خانقاہیں موجود ہیں. آج جو ہم نبی کے نام پہ نعرہ لگاتے ہیں, آج جو ہماری یہ مسجدیں موجود ہیں اور محفل میلاد موجود ہیں, یہ سارا کا سارا اگر کرم ہے, یہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے, سارا کا سارا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر جاتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی ذات اگر بریلی شریف کی سرزمین پر اگر پیدا نہ ہوتے, میرے دوستو بزرگوں, آج ہمارا ایمان ہمارے پاس نہ ہوتا, آج ہم کہاں ہوتے, ہمارا ایمان کہاں ہوتا, ہمیں خود بھی نہیں پتا. تو یہ سارا کرم ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے دوست بزرگوں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میرے دوست بزرگوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے جو کہا آپ نے جو سنا, اللہ رب العزت ہمارے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے. لیکن میرے دوست بزرگوں, نبی کی نعت یا نبی کی بات سننا یہ بہت اہم کام ہے. میرے دوستو, آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا, بلکہ آپ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہر لمحہ ہر سیکنڈ کے بدلے میں آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. کہیے زور سے سبحان اللہ, کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم اور آپ یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. چند اشعار میں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں.